امام محمد باقر علیہ السلام کی 5 حدیثیں 5 عدد جو ہے ان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، ورنہ حدیثیں بے شمار ہیں، اور اس وقت بھی میرے پاس اپنے گیجٹ اور موبائل میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں فقط امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ بہت غور کیجیے گا، ینگسٹرز ایک سوال پوچھتے ہیں، مولانا آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بڑی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، لیکن ہمارا باپ ایسا ہے، ہماری ماں ایسی ہے، وہ شاؤٹ کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ نان نفقہ نہیں دیتے، کماتے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لیے نصیحت اپنے مقام پر ہے جو میں بار بار پڑھتا رہا ہوں یہاں پر، لیکن امام علیہ السلام نے ایک بات فرمایا 3 واجبات ایسے ہیں کہ جس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، مذہب جس میں دخالت نہیں رکھتا۔ پہلا اداء الامانہ، کافر نے بھی امانت رکھوائی ہے، واپس کرو، اداء الامانہ۔ فرمایا کہ الی البر والفاجر، چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، امانت رکھوائیے، واپس کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے؟ قرض حسنہ، یہ نام بن گیا قرض حسنہ، وہ قرض کہ جس میں قرض لینے والا بعد میں ہنستا رہے اور قرض دینے والا روتا رہے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر ہے، اس نے ایک نیکی کیا، واپس کیجیے۔ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرض لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن آپ پہ شرعی فرض ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے۔ تو اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی۔ وفا بالعہد، فرمایا اگر تم نے کسی سے عہد کیا ہے، چاہے نیک سے کیا ہے، فاسق سے کیا ہے، مشرک سے کیا ہے، مومن سے کیا ہے، اس عہد کو پورا کرو اگر وعدہ کر چکے ہو تو، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، اس سے نیکی پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ 5ویں امام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دوسری روایت سناتا ہوں، کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، آپ جاتے ہیں کسی شہر میں پہنچے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے شیعہ ہیں یہاں پر؟ آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے میلبرن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے ہیں۔ تو کتنے شیعہ ہیں؟ ایک ہے کہ شیعہ کہ جس کا نام عباس ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم محبت اہل بیت رکھی ہے۔ امام سے کثیر لوگ آ کر کہتے تھے حدیث میں کہ ہمارے قریے میں شیعہ بہت رہتے ہیں۔ امام نے یہ کہا کہ وہ جو شیعہ رہتے ہیں اغنیاء فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ نے کہا کہ نہیں، اتنا تو ایسا تو نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کیا ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں جب خطا ہوتی ہے؟ کہتا مولا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا بس شیعہ نہیں ہے، پھر شیعہ نہیں ہے، نام رکھ لینے تھوڑی کو بن جائے گا۔ میں نے اس کیا یہ بھی ایک سعادت ہے اور یہ بھی ایک مقام ہے کہ کم از کم محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنے والدین سے ملی۔ یہاں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی کم اہمیت نہیں ہے، ابھی آخر میں سناؤں گا ان 5 حدیثوں کے علاوہ ایک اور حدیث میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اصل شیعہ کون ہے؟ اگر آپ کا تعلق پوری کمیونٹی سے اور سارے معاملات سے نہیں ہے تو کم از کم آپ کی فیملی، ایکسٹینڈڈ فرینڈس، ان میں تو ہے نا۔ امام نے پوچھا کہ کیا فقراء کی مدد کرتے ہیں اغنیاء؟ کہا نہیں۔ کہا ایک دوسرے کو غلطیوں پر معاف کرتے ہیں یا دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا والا معاف نہیں کرتے۔ کہا میں شیعہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث کیا کہنا؟ محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا ہے کون پھر شیعہ؟ امام علیہ السلام نے، میں سیکوینس میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیثیں آپ تک سناؤں۔ 5ویں امام ہی نے فرمایا کہ خود کو امتحان کرو ان 9 کوالٹیز سے، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرو۔ یہ 9 کوالٹیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، صفات ہیں: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، شجاعت، پاکیزگی۔ یہ 9 ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے اللہ سے دعا کرو۔ پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ تک اچھی طرح سے بات پہنچے۔ یقین وہ دولت ہے کہ جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے، حدیث میں آیا ہے، حتیٰ ایمان سے بھی کم جو نعمت تقسیم ہوئی ہے وہ یقین ہے۔ یقین کی سمپل میں ایگزامپل دوں، مولانا صاحب کیا مطلب؟ ہم سب یقین رکھتے ہیں اللہ ہے، ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، پھر دیکھیے گا یقین ایسا ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے، میٹافور ہے شاید یہ، ایک شخص نے اپنے کندھے پر اپنے ہی بیٹے کو بٹھایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک روپ بندھی ہوئی ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، روپ پر اس نے چلنا شروع کیا، چلتے 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 دوسرے اینڈ پہ پہنچ گیا تو سب نے کلیپنگ کی، سیلفیز لیں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو بٹھا کے آئے، تو کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں یہاں سے دوبارہ واپس جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں 100% یقین ہے۔ کہ پھر آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟
سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا یقین تو ہے اللہ ہے، توکل کون کر سکتا ہے؟ بہت اچھے، کیا کہنے، اظہار یقین بولایت امام المتقین علیہ السلام، صلوات اللہم صل علی محمد۔ یہ توکل میں نے رسی پر بیٹھنے والا توکل نہیں کہا کہ آپ بھی وہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ پہ توکل ہوگا. میں نے یہ کہا ہے کہ ایک تنازع ہو گیا ہسبینڈ وائف میں، دو مومنوں میں، سامنے والا آپ کو کہتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کتنا دل کرتا ہے اندر سے یار چار میں بھی کہہ دوں، وہ مجھے اتنا ایکسپوز کر رہا ہے، خام خواہی میں نے کچھ کیا، جھوٹ بول رہا ہے. لوگ اس وقت وقتی طور پر یقین بھی کر رہے ہیں. کتنا شیطان ابھارتا ہے، تم بھی دو باتیں کہہ دو. یقین کس کو ہے کہ نہیں میں سچ بولوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا تھوڑی. کس کو اس بات پہ اتنا یقین ہے؟ تو یہ ہے اصل توکل. امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے یقین مانگو، اس لیے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا یقین اس مقام اور معراج پر ہے کہ آنکھوں سے حجاب ہٹ جائے تب بھی یقین بڑھنے نہیں والا، کیونکہ یقین میں بڑھنے کی گنجائش بچی نہیں ہے. یہ ہے علی بن ابی طالب. کیا کہہ رہے ہیں یا علی یا علی. دوسرا فرمایا قناعت مانگو. یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس پر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے بند نہ باندھا تو خواہشات نفسانی کے اسیر ہوتے جائیں گے، بڑھتی جائے گی خواہش. آپ ہر چیز میں کبھی کبھار مائیں یہ غلطی کرتی ہیں، کبھی باپ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز آپ بچے کو نہیں بھی دلا سکتے، فائنینشلی آپ کی اتنی اس وقت استطاعت نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں کہیں. مائیں عام طور پر کہہ دیتی ہیں کہ وہ بیٹا تمہارے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی. غلط ہے، یہ ہیومیلیشن ہے، ڈیگریڈیشن ہے. کیوں کہتی ہیں؟ یا باپ خود ہی یہ کہے بیٹا ابھی تو پیسے نہیں آپ کو تو پتہ نہیں، ایسا نہ کہیں. آپ اسے اس بات پر لے کے جائیں کہ بیٹا آپ سوچیں آپ کو ضرورت بھی ہے اس بات کی، یا آپ کے دماغ میں کسی نے ہو سکتا ہے کوئی شیطانی وسوسہ ہے ضرورت کریٹ کر دی ہے. جب تک یہ نہیں تھی جائے آپ فرض کیجئے آپ دلا بھی سکتے ہیں. میں تو تب کی بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ شے جو آپ دلا سکتے ہیں ضروری کہ دلائیں گے. تو پھر اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نے ہر خواہش کی پوری کرتی رہی تو جب وہ خود جوان ہے تو اب جو خواہش اس کے دل میں اسے پوری کرنی ہے، حلال سے نہیں ہوگی تو حرام سے کرنی ہے. قناعت، صبر، اس لیے کہا قناعت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، شجاعت، پاکیزگی. یہ تیسری حدیث ہو گئی امام باقر علیہ السلام کی. توجہ فرمائیے گا. چوتھی حدیث آپ جو بیٹھے ہوئے امام کے نام پر اس سلسلے میں حدیث ہے. فضل ابن یسار نے امام سے کہا، بلکہ کیا ہی بات ہے نا، امام سے اصل میں امام محمد باقر نے خود پوچھا. اس سے حدیث کا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے علم الحدیث میں کہ امام خود سے کلام آغاز کریں. امام نے پوچھا کہ اے فضل بن یسار، یہ جو تم ہمارے شیعہ اور چاہنے والے محبین ایک ساتھ بیٹھتے ہو کبھی؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. ایک ساتھ بیٹھتے ہو؟ فضل نے کہا کہ جی ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ. امام نے کہا کتنی اچھی ہیں ایسی مجالس، کتنا ہی اچھا ایسا بیٹھنا. مجالس یہاں پر ہمارے مجالس کے میننگ میں نہیں ہے، مجالس یعنی بیٹھنا. کتنا ہی اچھا ہے ایسا بیٹھنا. یہ جگہ فرمائے انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں جہاں حلال ہو حرام نہ ہو. ہاں جہاں تو آپ کا اس طریقے سے بیٹھنا. دیکھیے صحیح عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھیں. حدیث میں آیا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو دین کے بارے میں انسینسٹیو ہے. دین کے بارے میں جو سینسٹیو ہے اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو بھی انسینسٹیو بنا دے گا. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام کی نصیحت ہے. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کیجیے جن کو مثلا نجاست طہارت کے بارے میں انسینسٹیو ہے. آپ نے خود یہ کوشش کرنی بالکل جن کے چھوٹے بچے ہیں. اب جب وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ اسکول میں دیکھتے ہیں دوسروں کو کسی اور طریقے سے رفع حاجت کرتے ہوئے، ان کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ انسینسٹیوٹی ہے اس بارے میں کہ نجاست طہارت کا کوئی پتہ نہیں، احساس نہیں کوئی.
فشار قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے، ایک نجاست طہارت کا خیال نہ رکھنے والا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کی ذمہ داری کے بچوں کو سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 5ویں حدیث، خدا کے نزدیک محبوب ترین اعمال، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ یہ بہت سوال ہے۔ اس میں آپ کو احادیث الگ الگ ملیں گی، الگ الگ کیفیتوں نوعیتوں پر، لیکن امام نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا عمل، امام نے خود چھوٹا کہا حدیث میں ایک وجہ سے، ایک قلیل عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ سکتا ہے۔ ایک شرط ہے، اخلاص تو ہے ہی، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ امام نے کہا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جو تم مسلسل کیے جاؤ، چاہے وہ ان قلت، چاہے کمی کیوں نہ ہو، بریک نہیں دیں اس میں۔ اذان اقامت آپ اگر نہیں دیتے نماز سے پہلے، جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو دیا کریں۔ اگر آپ کی جاب اور آفس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بات الگ ہے، لیکن معمول آپ رکھیں کہ آپ اذان اقامت دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اذان اور اقامت دے، تو اگر فقط اقامت دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کی ایک سب اس کے پیچھے کھڑی کرتا ہے۔ جماعت میں ہوتی ہے نا اقامت، تب آپ جماعت تو پڑھ نہیں رہے، تو آپ کس کو پڑھائیں گے پھر نماز؟ ملائکہ کو۔ اور اگر اذان اور اقامت دے تو ملائکہ کی 2 صفیں، چھوٹی صفیں نہیں، صفوں کا بھی تو مطلب ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں پر اگر صف ہے ایک میکسیمم مثلا 20 لوگ آئیں گے ایک صف میں، یا 15 لوگ آئیں گے۔ امام رضا اسلام کے ایک حرم میں صف ہے تو وہاں 800 لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں، تو ملائکہ کی صف، مولا بتائیے مطلب 15 ملائکہ، 20، 25، 100، 1000، فرمایا مشرق سے مغرب تک۔ کیا کہنے عظمت امام